آج ہم سورہ عصر کا تعارف کروائیں گے ایک سٹوری کی شکل میں جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ عصر کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ زمانے کی قسم، یقیناً انسان ایک بڑے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور حق پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی آپ نے بہت ہی پیاری آواز میں سورۃ العصر کی تلاوت اور ترجمہ سنا۔ اب میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گی جس کو آپ سب نے فرض کرنا ہے اور فیل کرنا ہے۔ پیاری بہنوں، سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ فرض کریں میں پانی میں ڈوب رہی ہوں اور بے ہوشی کی حالت میں ہوں، یعنی مجھے اچانک سے ہوش آتا ہے اور میں خود کو پانی میں ڈوبتا ہوا پاتی ہوں۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، میں بہت نروس ہو جاتی ہوں، میں اپنے ہاتھ پاؤں اوپر نیچے آگے پیچھے مارتی ہوں، لیکن پھر میں جلدی سے خود کو قابو کرتی ہوں اور پھر تیرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اپنی جان بچانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں، اس حقیقت کو قبول کروں کہ میں ڈوب رہی ہوں اور اگر کوشش نہ کی تو میں مر جاؤں گی۔ بڑی مشکلوں کے ساتھ ساحل کے کناروں تک پہنچتی ہوں۔ جب میں وہاں سے نکلنے لگتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ میرا پاؤں زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور پھر میں دوبارہ اس زنجیر کو فالو کرتے ہوئے پانی کی تہہ تک جاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ نیچے میری بہت سی میری پیاری دوستیں، میری بہنیں اس زنجیر سے بندھی ہوئی ہیں۔ پھر انہیں میں ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ ہوش میں آؤ، اٹھو، اس حقیقت کو تسلیم کرو، ورنہ تم سب ڈوب جاؤ گے اور مر جاؤ گے۔ ان کے ہوش آنے پر ان کو اوپر کی طرف راستہ دکھاتی ہوں تاکہ میرے ساتھ ساتھ میری ساری پیاری بہنیں، میری دوستیں بھی پانی سے نکل کر اپنی جان بچا سکیں۔ جزاک اللہ۔ ابھی ہم نے سورۃ العصر کی تلاوت سنی اور اس کے بعد ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنی، لیکن اس کہانی کا ہماری سورۃ العصر کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ ابھی ہم نے ترجمے میں سنا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ العصر میں فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، مگر کیا سب خسارے میں ہے؟ نہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور حق پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ تو یہ نشانیاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ سب لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، سب لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال بجا لائیں گے اور سچ بات کو تسلیم کریں گے اور صبر کریں گے، وہ بچ جائیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتی ہیں کہ ہماری ایک بہت ہی پیاری ترجمہ کی کلاس شروع ہوئی ہے جس میں ہم قرآن کریم کا ترجمہ سیکھیں گے، عربی گرامر سیکھیں گے۔ عربی گرامر کا نام آتے ہی ہمارے
دماغوں میں ایک تصویر آ جاتی ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ڈیلی، اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن گرامر ہم نہیں پڑھ سکتے، بہت مشکل ہے. لیکن اب محنت کریں گے، صبر کے ساتھ اس چیز پر عمل کریں گے، تو میرے خیال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مشکل کی ہو. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے خط کو پڑھیں گے، جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا پیارا خط، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے اس کو سمجھنے میں ہماری مدد نہیں کرے گا. آپ سوچیں کہ اگر ایک بادشاہ کی طرف سے، جو کہ بہت ہی رحم دل ہے اور اپنی قوم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ اپنی قوم کو ایک خط بھیجے، تو کیا اس کی قوم بھاگ کر جا کر اس خط کو نہیں پڑھے گی؟ بلکہ جب تک وہ اس خط کو پڑھ نہیں لیتے، اس کو سمجھ نہیں لیتے، وہ بالکل چین سے نہیں بیٹھ پائیں گے، اور نہ ہی وہ اپنے کوئی بھی دوسرے کام روزمرہ کے جو ہوتے ہیں وہ کر پائیں گے، کیونکہ ان کا پورا دھیان اس خط میں ہوگا کہ ہمارے بادشاہ نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے. اور اسی طرح اگر ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے حضور حضرت خلیفۃ المسیح خامس ہمیں خط بھیجیں، اور وہ عربی زبان میں ہو یا کسی بھی ایسی زبان میں ہو جو ہمیں نہیں آتی، تو کیا ہم اس خط کو بند کر کے اپنی الماریوں میں رکھ دیں گے کہ ہاں یہ خط بہت پیارا ہے، بہت عزیز ہے مجھے، لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے تو میں اسے رکھ لیتا ہوں؟ نہیں، بلکہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس کا مطلب جانیں کہ ہمارے پیارے آقا نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے، کیا دعائیں دی ہیں ہمیں، اور کیا نصیحت فرمائی ہے ہمیں. تو قرآن کریم کیا ہے؟ وہ تو ہمارے پیارے خدا کا خط ہے، ہمارے پیارے اللہ کا خط ہے جو ہمارے نام آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے حد خزانے چھپائے ہوئے ہیں، ہمارے ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے اس کے اندر حل موجود ہے اور بہت سی برکتیں ہیں. تو اب سورۃ العصر کی طرف ہم جائیں اور یہ بات سمجھیں کہ ہمارے پاس ایک خط آیا ہے اللہ میاں کا، اور اللہ میاں نے ہمیں ایک موقع بھی دیا ہے کہ ہم اس خط کو سمجھ سکیں. تو کیا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں، میرے تو بہت سے مشکل کام ہیں، میرے پاس تو بالکل ٹائم نہیں ہوگا اس کلاس کو لینے کے لیے، اور پھر تو کلاس میں وہ سنیں گے بھی تو مجھے تو سمجھ نہیں آئے گی؟ نہیں، بلکہ ہمیں بھاگ کر اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جانا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے، اور اس کے مطلب کو سیکھنا چاہیے، اور اس کو آگے سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کا مطلب سیکھنا تو بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک مطلب نہ آئے، جب تک کیوں کر عمل ہے ممکن، اور بے ترجمے کی ہرگز اپنا نہیں گزارا. اور جب ہم اس چیز کو دل میں لے کر اپنی اس کلاس میں شامل ہوں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ کیا وہ ہمیں نہیں سکھائے گا؟ اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور یہ تو اس کی سب سے پیاری زبان ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے یہ کتنی مشکل ہے، تو وہ ہمارے لیے اسے کیسے آسان نہیں کرے گا. وہ خدا جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم ایک قدم میری طرف آؤ گے تو میں 10 قدم آؤں گا، تم چل کر آؤ گے تو میں بھاگ کر آؤں گا، تو وہ خدا ہمارے لیے اس کو آسان کیسے نہیں کرے گا. تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو خوشی کے ساتھ اس کلاس میں شامل ہو جانا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا خاص موقع دیا ہے کہ ہم اس کے پیارے سے خط کو سمجھ سکیں، اور اگر سمجھ نہ بھی آئے تو ہمیں جو برکتیں حاصل ہو رہی ہیں وہ اور کہیں سے نہیں ملیں گی. تو ان برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہی ہمیں اپنی کلاسز میں شامل ہونا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیکھیں، اور اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ہم نہ سیکھ پائیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہمیں سکھائے گا.